تو اس لیے تقاضا ہے اطاعت کا خلوص، اخلاص، خالص کر کے. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم جس کو مرضی جس کی پوجا کرو، عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ، کہہ دیجئے نقصان میں تو وہ لوگ رہے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، اور لوگوں سنو یہ بڑا خسارہ ہے، عظیم خسارہ، مبین خسارہ یہ ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے بچوں سمیت، ان کے گھر والوں سمیت ان کے اوپر آگ ان پر حملہ آور ہوگی، ان کے اوپر سے بھی. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اپنے آپ کو بچا لو، گھر والوں کو بھی بچا لو. قوا انفسکم واہلیکم نارا یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو بچو. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے، سرکش شیطانوں سے، جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم چلاتے ہیں، خواہ ان کا اپنا نفس کیوں نہ ہو، جو ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں. ان یعبدوہا، کہ ان کی عبادت کریں. وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی انابت، اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بہت اللہ کے ہاں نعمتیں ہیں. فبشر عباد، تو اے نبی آپ بھی میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، میرے وہ بندے کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے احسن پر چلتے ہیں. اب یہ ایک بڑا مشکل مقام آپ کا ہے. قرآن مجید سارا یہ احسن ہے، اس میں کون سی چیز آپ کہیں گے یہ کم تر ہے اور یہ اعلیٰ تر ہے؟ تو وہ قول سن کے بہترین پر چلتے ہیں کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ کوئی شے بہترین ہے. تو اصل میں جس چیز کی طرف یہاں توجہ دی گئی ہے اور جس سے مفر نہیں ہے، انکار نہیں ہو سکتا، کہ ایک لیٹرز ہوتے ہیں نا جو آپ کے الفاظ ہیں، ظاہراً الفاظ ہیں، ایک اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہوتی ہے. اب اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو، نماز ہم قائم کرتے ہیں، صفیں باندھتے ہیں، سارا اس کا پورا ایک نظام بناتے ہیں. ایک اس کی روح ہے کہ نماز کا مطلب ہے یہ معراج المومن ہے، یہ بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، یہ انائے صغیر کی انائے کبیر سے ملاقات ہے، اس کی خشیت کے ساتھ اسے پڑھنا. تو حکم پر عمل صرف ٹرخانے کے لیے نہیں کرتے، اس کی قانونی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں کرتے، اس کے الفاظ کو مکمل کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس کی روح کو ملحوظ رکھتے ہیں، اس کی اسپرٹ کو پورا کرتے ہیں. تو وہ اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین کا. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. اب وہ ہیلے کر کے جو اپنے لیے رستہ نکالنے ظاہر ہے وہ تو پھر الفاظ کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، جو سمجھدار ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہو، یعنی اس نے عذاب میں گرفتار ہونا ہے. افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ جو آگ میں پڑنے والا اس کو بچائیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں. لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے ہوں گے بالا خانوں کے اوپر بالا خانے، یعنی چنے ہوئے ان کے عمارتیں ایسی، یعنی کئی منزلہ عمارتیں اللہ تعالیٰ ان کو الاٹ کرے گا. تجری من تحت الانہار، اور جس جگہ پہ ہوں گی وہاں پہ نہریں چلتی ہوں گی، نہر کے کنارے گھر. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بلندی سے پانی اتارا. فسلکہ ینابیع فی الارض، اور اس کو چلا دیا زمین کے چشموں میں، اس کی روئیں چلتی ہیں زمین کے جو اندر. ثم یخرج بہ زرعا، پھر اس کے ذریعے سے اس نے زراعت نکالی، مختلف کھیتیاں جو ہے وہ نکلیں، مختلفاً الوانہ، جن کے رنگ بھی مختلف ہیں. ثم یہی جو پھر وہ پوری جوبن پہ آتی ہے کھیتی، اپنے پورے جوانی کو. فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی پڑنے لگی ہے، اب اس میں پیلاٹ آنے لگتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالیٰ اسے چورا چورا کر دے. یہی زندگی کی مثال ہے. یہ 40 سال آپ میں 25-30 میں جوانی کو پہنچا، جوبن پہ آیا، پھر بالوں کی میں سفیدی آنی شروع ہوئی، اور پھر من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور آخر میں قبر میں جا کے چورا چورا. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے،
اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر بھی ہو، یعنی اسلام پر عمل کرنا، اسے بوجھل محسوس نہ ہوتا ہو، اس سے اسے کوئی گرانی محسوس نہ ہوتی ہو، بلکہ اسے دل کی بات معلوم ہوتی ہو، اور یہ کہ نور پر ہو، یعنی ایک نیکی کا جذبہ ہوتا ہے اندھا بہرا، ایسا نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہدایت اللہ کی طرف سے اسے، یعنی قرآن مجید کی ہدایت کے تابع اس کی نیکی روب عمل آتی ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کی یاد سے سختی میں ہیں۔ قاسیہ، ان کے دل بہت سخت ہوئے ہیں، وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ان کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، اصل گمراہی یہ ہے کہ اللہ کی بات کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اب اس کے مقابلے میں ہدایت کیا، وہ آگے رہ رہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے بہترین بات، قرآن مجید تمام کلاموں میں بہترین کلام، بہترین بات اللہ نے اتاری ہے۔ کتابا متشابہا، یہ کتاب ہے جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی تصریف آیات ہوئی ہے، ایک ہی مضمون کو کئی رنگ سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی مضمون دوسرے مضمون سے متناقض نہیں ہے، متصادم نہیں ہے۔ مسانی، اور یہ کہ دہرائی گئی ہیں باتیں، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، تذکیر کی گئی ہے اور بار بار بات کی گئی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کلام سے جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے کھالوں کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آیا تھا نا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے اس کی تلاوت بہت اچھے الفاظ میں، بڑے صحیح مخارج کے ساتھ اور صحیح جو ہے نا تجوید کے اصولوں کی رعایت برتتے ہوئے کر لی۔ ایک یہ ہے کہ اس کا آپ کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کے بال کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کے دل لرز رہے ہیں، تو یہ وہ ہے کہ جو آپ نے اس کی صحیح اتباع کی ہے، اس کے پر آپ نے فوکس کیا ہے، اس پر اپنی توجہ منہمک کی ہے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم پڑتی ہیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے آگے، اللہ کے اس ذکر کے آگے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے۔ اگر یہ آپ کا جو اندر کیفیت ہے تو باقی سارا آگے یہ جو تعمیر ہوگی وہ درست ہو جائے گی۔ پھر اس انسان کا یہ جذبہ ہوگا تو وہ ہدایت پر چلے گا، نہیں تو بہانے بنائے گا، نہیں تو پھر وہ مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکالے گا کہ ہفتے کے دن اگر پکڑنی پڑی گئی ہیں تو کیسے، کس طریقے سے پکڑیں۔ یہدی بہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رہنما نہیں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے سے عذاب کو ہٹا رہا ہوگا، یعنی اس تھپیڑے عذاب کے اس کے منہ کے اوپر آ رہے ہوں گے، وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے لیے جو امن سے ہو اور چین میں ہو۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنی کمائی کے مزے چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر عذاب آ گیا تھا وہاں سے جہاں سے انہوں نے سوچا نہ تھا۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی کی رسوائی کا مزہ بھی چکھایا۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان سکیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان دیں، سوچیں۔ قرآنًا عربیًا، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے مضامین بالکل سیدھے ہیں، یعنی جس بالکل میتھمیٹکس کی کوئی جیسے ایکویشن چلتی ہے اس طرح اس کے نتائج اور استخراج ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھ جلیبی نہیں بنائی گئی ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار ہو جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ملازم ہے، کسی کا غلام ہے، اور جن کا وہ غلام ہے اس کے باسز ہیں، وہ آپس میں بھی ضد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مخالفت ہے، اس نے ان کا آرڈر ماننا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے جو ایک ہی کا سالم ہے، تو ویسے اگر وہ آپس میں ضدی بھی نہ ہوں، ایک گھر میں مطلب وہ ساس بہو ہی ہوں اور وہاں کوئی ملازم ہو، ساس کہے جاؤ بیٹا دودھ لے آؤ، اور جب وہ دودھ لے کے واپس آئے تو بہو گرد ہو جائے جھاڑو لے کے کہ کہاں گئے تھے، کس سے پوچھ کے گئے تھے، کیوں گئے تھے، تم نے تو پانی لانا تھا۔ تو اس کی زندگی اجیرن رہے گی کہ بہو کو خوش کرے گا تو ساس خفا، ساس کو خوش کرے گا تو بہو خفا،
اور وہ سارا جو وبال ہوگا اس بروزو ضعیف، کمزور تو گھر میں وہ ہے، لڑائی ان کی اپنی ہے، اور نزلہ اس پر گرتا رہے گا ہمیشہ، یہی ہوتا ہے۔ اور اوپر والے کو جو ہے نا وہ جو بھی غصہ ہوتا ہے اوپر تو نہیں نکالا جا سکتا، نیچے ہی نکالا جائے گا، وہ اس پہ گرتا رہے گا۔ اسی پہ قیاس کر لو، کسی میں 4-5 آدمیوں کا ایک ملازم ہو اور وہ آپس میں ضدی بھی ہوں، تو ایک کہے گا چائے لاؤ، دوسرا کہے گا پانی لاؤ، تیسرا کہے گا گھر میرے آلو پیاز دے آؤ، اور وہ جو ان کو جو ہے وہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس وقت وہ کس کام پر ہے، اور جب وہ آئے گا تو ڈانٹیں گے اسے کہ تم خامخواہ بازار چلے گئے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو ایک ہی آدمی کا ملازم ہو اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اس وقت اسے کدھر بھیجا ہوا ہے، اور وہ اس سے اگر حساب بھی لے گا تو اس حساب کو سامنے رکھ کر کے جو اس نے اس کی ذمہ داریاں لگائی ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات یہاں سمجھائی وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جو اللہ کا ہو گیا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدے سے نجات، اور اب کسی کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے کہ جس نے دنیاوی خدا خوش کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں بندہ آپ کے نظر میں کوئی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، ویسے کئی ہوں گے اگر آپ آگے پیچھے دیکھیں۔ ملکوں میں ایک پاکستانی کو دیکھ لیجئے جس نے چائنا کو بھی، امریکہ کو بھی، روس کو بھی، سعودی عرب کو بھی، باقیوں کو بھی بیک وقت خوش کرنا ہے، تو اب پتہ نہیں لگتا کہ کس کی طرف یو ٹرن کریں اور کس کی طرف اباؤٹ ٹرن کریں۔ لہذا بعض اوقات تو ہم سر کے بلی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی نہیں لوگ راضی ہوتے۔ پھر فرانس میں دھماکہ اور نکلتا کھرا آ کے ہمارے قدموں کے نیچے سے ہے، تو یہ پھر مصیبت ہو جاتی ہے کہ کس کو سی پیک بنا کے دیں اور کس کو کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی لے کے چلیں، تو نہ بندہ ہیوں میں رہتا ہے نہ شیوں میں رہتا ہے، یہ اس کی ساری خودی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر کوئی پالیسی اس کی مستقل ہوتی ہی نہیں، وہ 2 سال کے لیے ایک ہوتی ہے تو 6 سال کے لیے دوسری ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی مثال دیکھ لیجیے، تو ایک کا ہو جانا اس میں زندگی سکون، اطمینان اور آرام کا باعث ہے، اور کئیوں کا ہونے کا مطلب زندگی اجیرن، مصیبت، تکلیف۔ حل یستویان مسئلہ، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ایک ہی الہ ہے، اسی کی ماننی ہے، اسی کے دین پر چلنا ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ انک میتون و انہم میتون، اے نبی آپ نے بھی وفات پانی ہے، یہ بھی سب مریں گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب اپنے رب کے پاس جا کے لڑو گے۔ یہاں کون سا جھگڑا ہوگا رب کے پاس؟ یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کرنا تھا، رسول بتایا گیا، اللہ میں نے بتایا تھا، تیرا پیغام میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ یہ مقدمہ ہے جو وہاں پیش ہوگا۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا، یعنی وہی نہ آئیو وہ کہے میرے پاس وہی آئی ہے، تو یہ تو اللہ پر جھوٹ بولنا ہو گیا۔ وکذب بالصدق، یا یہ کہ اس نے سچائی کو جھٹلایا، اس کے پاس اللہ کا پیغام آیا ہو اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ اس وہ جب سچائی اس کے پاس آئی ہو، تو اب اس میں بات یہ کی گئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں تو وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور اگر وہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے تو پھر جو تم انکار کر رہے ہو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ یہ بات سمجھانے کے لیے ایک انداز اپنے آپ کو برابر رکھ کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہونا چاہیے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ کہ جو سچی بات لے کر آیا اور پھر یہ کہ جس نے اس کی تصدیق کی، وہ مومن بندہ جس نے اس کی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی نیکوکاروں کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے، جھاڑ دے، جھٹک دے، عنہم اسوأ الذی عملوا، جو ان کے برے اعمال ہو گئے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، درگزر فرمائے ان سے، اور ان کے اعمال کا اچھے، جو نیک اعمال ہیں ان کا اچھے سے اچھا بدلہ ان کو دے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو رہنے والا نہیں ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں اللہ کے سوا اوروں سے، وہ اس کی کوئی آپ پہ وبال پڑ جائے گا، وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے گا، تو ڈرنا اللہ سے چاہیے، اوروں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
وہ پھر کوئی کاؤنٹر نریٹو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کے خلاف کوئی بیانیہ آ گیا ہے تو اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس طرف وہی جائیں گے کہ جن کے دل میں اس طرح کا سافٹ ویئر ہوگا, وہ پھر اس کی طرف لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام, کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے زبردست اور انتقام لینے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنایا آسمان اور زمین. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ. اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے, کوئی بیماری, کوئی دکھ, کوئی مصیبت مجھ پر اللہ بھیج دے, تو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ ایسے ہیں کہ اس مصیبت کو ہٹا دیں, کھول دیں, وہ اس سے مجھے بچا لیں. او ارادنی برحمتن, یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے, کوئی مہربانی کرنا چاہے, کوئی عنایت کرنا چاہے, حل ہن ممسکات رحمت ہی, کیا یہ ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو روک لیں کہ وہ مجھ تک نہ آئے. کل حسبی اللہ, فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, ان سے کہیے اے نبی کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ زور لگاؤ, تم محنتیں کرو, تم تخریب کاریاں کرو جو تم نے سوچی ہوئی ہیں. انی عاملون, میں بھی تعمیر کی کوشش کر رہا ہوں, میں بھی چاہ رہا ہوں کہ جو جس مقصد کے لیے تم پیدا ہوئے ہو اس مقصد کی آبیاری ہو, اس کی طرف تم لوٹ آؤ. فسوف تعلمون, کوئی بات نہیں, بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ, کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب, اس کو ذلیل کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے. ویخل علیہ عذاب مقیم, اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق, اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے بالکل سچی برحق تحقیقی. فمن اہتدی فلنفسہ, کوئی اگر ہدایت پر آئے گا تو اپنے فائدے کو. ومن ضل فانما یضل علیہا, جو گمراہ ہوگا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. وما انت علیہم بوکیل, اور اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی کسی کو جیسے ہوتا ہے نا ایک علاقے کا منتظم ہوتا ہے, تو وہاں پہ کوئی بھی اگر تخریبی کارروائی ہوتی ہے, کوئی قانون شکنی ہوتی ہے, تو پھر تھانے دار تو ذمہ دار ہوتا ہے نا, اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کدھر سوئے ہوئے تھے جب یہ چوری ہو گئی تھی. اے نبی تو جو گمراہی کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کر, ان کے ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے, آپ کا کام اللہ کا حکم ان کو پہنچا دینا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ وہ ہے کہ جو جانوں کو قبض کر لیتا ہے, کھینچ لیتا ہے جانیں جس وقت ان کا مرنے کا ٹائم ہو. کسی آدمی کے مرنے کا ٹائم ہے, اس کی روح نکال لیتے ہیں. اور یہاں نفس کا معنی جو ہے انفس, یہ جان نکلنے کے لیے نہیں ہے سویا ہوا جو یہ, بلکہ ہاں یہ تو جان نکلنے, جان اور موت کے لیے. واللتی لم تموت, اور جس نے نہیں مرنا ہوتا, فی منامہا, اس کی جان نکال لیتا ہے, یعنی اس کی روح نکال لیتا ہے. جان بیچ میں ہی ہوتی ہے, اس کی روح نکال لیتا ہے اس کے سوتے وقت. اب یہ گویا زندہ ہے آدمی, سانس لے رہا ہے, جان موجود ہے, لیکن روح نکل چکی ہوتی ہے. اور پھر فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, جس کی موت طے ہو چکی ہوتی ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے, واپس نہیں بھیجتا. وَيُرْسَلُ الْأُخْرَىٰ, اور دوسرے کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, یہ ہوتا رہتا ہے ایک وقت تک کے لیے. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آیا ہے تو سونے کی دوا اور جاگنے کی دوا ذرا ذہن میں لے کے آئیں. اللہم انی بسمک اموت و احیا, اور صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. گویا روز مرتے ہیں بھائی, اور روز صبح اٹھ کے زندہ ہوتے ہیں. البتہ جان نہیں نکلتی, روح نکلتی ہے. اس سے بھی پتہ چلا روح اور شے ہے, جان اور شے ہے. جب موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے, یعنی جان بھی نکلنے کا مرحلہ آ جاتا ہے, پھر روح واپس نہیں آتی, وہ جو نکلی ہوئی ہے وہ چلی گئی. یہ ہوتا رہتا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, سوچ و بچار کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی پکڑ لیے. قل اولو کان لا یملکون شیئا, ان سے کہیے بلا وہ کچھ بھی کسی بھی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں پھر بھی تمہاری سفارش کریں گے. ولا یعقلون, نہ سمجھتے ہوں کوئی بات. قل للہ الشفاعۃ جمیعا, پھر بتا دیجئے سفارش کا کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. لہو ملک السماوات والارض, وہ اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. ثم الیہ ترجعون, اسی کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا جو اکیلا ہے، اکیلے اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، رک جاتے ہیں، یعنی اس بات کو ماننے سے رک جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ انہیں ذرا خداؤں کی بھی تو ایک ورائٹی چاہیے نا، ایک خدا ایک بس، یہ تو بالکل جیسے خبیث طبیعت کا آدمی ہوتا ہے نا، تو وہ کسی اپنے مخالف جوڑے کی بس ایک پر نہیں گزارا کر سکتا نا، اسے نئے ذائقے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کو بھی ایک خدا نہیں کئی خدا چاہیے۔ کبھی جناب یہ جو ہے وہ حسن کی دیوی کی پوجا کر رہے ہوں اور کبھی دولت کی دیوی کی پوجا کر رہے ہوں، تو ذرا عدل بدل کے جب پوجا ہوتی ہے تو اس میں بھی ذرا انعماق زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک ہی خدا ہو، یہ اس سے ان کے دل رک جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اس خدا کے علاوہ کسی اور کا ذکر چھڑتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر اس پر یعنی ایک دم چہرے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، اور اس طرف وہ گویا وہ باتیں سننے کے لیے لپک کے وہ جو ہے وہ اس طرف جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اب دیکھیں نا، اللہ رسول کی بات ہو تو کتنے لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے، اور اس وقت بھی کتنے لوگ بیٹھے ارطغرل دیکھ رہے ہوں گے، کتنے لوگ جو پب جی کھیل رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے کہ جو بیٹھے ہوئے جناب کوئی پلاٹوں کی، بھئی کون سی سوسائٹی میں فائلیں جو ہے نا وہ نفع والی ہیں۔ تو اس طرح کی بات ہوگی تو ابھی بات چھیڑیں تو چہروں پہ رونق، بہت نیند آئی ہوئی اڑ جاتی ہے، اور ادھر بندہ اچھا بلا جو ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جب اللہ رسول کی بات شروع کریں تو سکینت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ اسے چین آنے لگتا ہے، اور پچھلے 3 دنوں کی نیند بھی اکٹھی لوٹ آتی ہے، غول در غول۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک، اللہ تو ہی انسانوں کے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، گناہ کمائے ہوں گے، شرک کیا ہوگا اور آخرت کو ترجیح نہیں دی ہوگی، ان کے پاس اگر وہاں پہ زمین جتنا بھی خزانہ ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، اور اس کو فدیے میں دے کے چھوٹنا چاہیں، من سوء العذاب لفتدوا بہ، فدیہ دے کے چھوٹنا چاہیں، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ان کے لیے برا عذاب ہوگا اس سے، تو وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ یہ دے کے ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن نہیں، چھوٹے گی نہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ ظاہر ہو جائے گا جو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو سوچتے رہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، لیکن ایسا کچھ عذاب ان کے سامنے آ جائے گا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمارا یہ حشر بھی ہو سکتا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اصل میں ان کی اپنی ہی برائیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، جو ان کی اصلیت تھی نا، ایک گناہ کا کام ہے، اللہ نے منع کر دیا، تو اس کے اوپر شیطان نے شوگر کوٹ کر کے ہمیں دکھایا، مزین کر کے یہ بہت اچھا کام ہے، فَرَآهُ حَسَنًا، ہمیں اچھا لگا، ہم نے کر لیا۔ اس کے اندر جو گندگی تھی، جو اس میں خباثت تھی، وہ ہم نہیں سمجھ سکے، وہ سامنے آ جائے گی، وہ قیامت کو سامنے آئے گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، وہی ان کو گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب اسے ہماری طرف سے نعمتوں کا خول چڑھا دیا جاتا ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اب وہ کہتے ہیں یہ میرے اچھی منصوبہ بندی کے نتیجے میں، وہ جو ہماری معیشت نیچے چلی گئی تھی تو میرے جو ہے نا بہتر پلاننگ کے نتیجے میں اب ٹیک آف کر رہی ہے۔ میرا کاروبار جو بیٹھ گیا تھا تو میں نے پھر اس کے بعد بیٹھ کے فیصلے کیے، یوں ہوا، پھر میرا کاروبار اب اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس وقت اسے اللہ یاد نہیں رہتا، ویسے جب نیچے جا رہا ہوتا ہے تو تہجد بھی شروع کر دیتا ہے، اور فضو دعائیں عریض، لمبی لمبی دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن جب اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر سنتیں بھی جاری ہوتی ہیں۔ فرض بھی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، ویسے ٹائم اس کا بھی نہیں رہتا، پھر تو وہ دوڑ والی نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بڑا مصروف آدمی ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جب تو کہتے ہیں یہ میرے علم کی وجہ سے ہوا، بل ہی فتنۃ، اسے نہیں پتا یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی اکثریت دین کی یہ فہم انہیں حاصل ہی نہیں ہے،
یہ بنیادی ہدایت ان تک پہنچی نہیں ہے. ویسے اوپر وہ لیپا پوتی ہے، نمازیں بھی پڑھیں گی، داڑھی بھی ہے، امامے بھی ہیں، لیکن ہدایت کی یہ گہرائی ان تک نہیں پہنچ سکی ہے. قد قالها الذین من قبلہم، ایسی باتیں کی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کی کمائیاں، ان کے مال و اسباب پھر ان کے کچھ کام نہ آئے. فاصابہم سیئات ما کسبوا، ان پہ پڑ گئیں ان کی برائیوں کے وبال ان کے اوپر جو انہوں نے کمائیاں کی تھیں. والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے بھی جو ظالم ہے قریش میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، انہوں نے جو کمائیاں کی ہیں برائیوں میں سے ان کی مصیبتیں ان پر آئیں گی. وما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے. یہ انہوں نے ہمارے بندوں کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا ہے، انہوں نے لوگوں کے جو ہے نا جسم کے پرچے اڑائے ہیں، انہوں نے ہماری بندیوں کو شہید کیا ہے، تو بے دردی سے قتل کیا ہے. تو یہ جو برائیاں انہوں نے کی ہیں اس کا وبال ان کو پہنچ کے رہے گا. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہے جو روزی پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے؟ یہ تمہاری محنت یا تمہارے منصوبے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو زیادہ دے دو. وَيَقْدِرُ، جس کو چاہتے ہے تنگ کر کے دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہیے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر بیٹھے. اب وہ دیکھیے مرکزی مضمون کیا ہے؟ ہما وقتی اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہما جہتی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنی ہے اور کسی لمحے نہیں کرنی ہے. یہ نہیں کہ جناب آپ نے 6 دن اللہ کی اطاعت کر کے 7ویں دن آپ کو چھٹی ہے جتنی مرضی شیطان، یہ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کے آپ نے 8 حکم مان لیے 2 توڑ بھی دیے تو بھی خیر ہے. جب آپ نے کل وقتی اور کلی اطاعت کرنی ہے تو اس میں پاؤں کے پھسلنے کا تو ہر وقت امکان رہے گا. ظلم اور زیادتی یعنی یہ کہ اپنی جان پر ظلم اور اپنی جان یعنی کوئی گناہ کا ارتکاب، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی، کوئی گندم کا دانہ کھا لینا، ایسا ہر وقت ہو سکے گا. اب اس کا رستہ بتایا. اے نبی بتا دیجئے میرے ان بندوں کو جو اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے، کوئی زیادتی کر بیٹھے، نہ کسی وقتی دباؤ میں، کسی جذبات کے غلبے میں، کوئی کسی اشتعال میں کوئی ایسا کام کر بیٹھیں کہ یا غفلت کی وجہ سے کہ جو میرے حکم کے خلاف ہو، تو ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایسا نہیں کہ جرم ہو گیا تو اب سزا ملنی ہی ملنی ہے، نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ اصل میں کس سیاق و سباق میں آ رہی ہے اس کو سمجھ لیں. یہ باغیوں کے لیے نہیں آ رہی کہ تم کرتوتیں کرتے رہو تو اللہ سب معاف کر دے گا. یہ ان بندوں کے لیے آ رہی ہے کہ جو اللہ کے دین پر چلتے رہتے ہیں، کبھی پاؤں پھسل گیا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی کچھ غفلت کی وجہ سے کسی گناہ میں ملوث ہو گئے، تو تم مایوس نہ ہونا کہ اللہ بڑی سخت پکڑ پکڑے گا. اگر تم گناہ اس سے توبہ طائب ہو جاؤ گے، واپس پلٹ آؤ گے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، وہ مہربان. اب یہ اپنے بندوں کے لیے مہربانی کی بات ہے، کافروں کے لیے مہربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، مان لو اللہ کی اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، سر تسلیم خم کر دو. اسلموا لہو، وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اس کے آگے جھک جاؤ. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، عذاب کے آنے سے پہلے پہلے یہ کر لو. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہیں کیے جاؤ گے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہترین بات اتاری گئی ہے. یعنی اس سے بہتر بات اور کوئی بھی نہیں ہے. کوئی فلسفہ قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتا، کوئی نظریہ قرآن سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا، کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی نظام زندگی اللہ کے احکام سے اچھا نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بہترین بات ہے جو تم پر اتاری گئی ہے. اندھے بہرے ہو کے اس کے پیچھے چلو، کامیاب ہو. ہر طرف سے ہٹ کے، منہ موڑ کے صرف اس کے ہو رہا ہو، یہی تمہیں لے کے اللہ تک جائے گا. اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، بس اچانک آ جائے. ان تقول نفس، تو پھر کوئی جان کہے، جب عذاب آئے گا تو پھر حسرت تو ہوگی، افسوس تو ہوگا، تو پھر کوئی کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ جو میں اللہ کے حق میں کمی کرتا رہا. تو ابھی ٹائم ہے، افسوس سے پہلے پہلے رخ اپنا صحیح کر لو.
وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو بس ہنستا ہی رہا، میں لائٹ زندگی کو میں نے سیریس لیا ہی نہیں، میں نے خیر کوئی نہیں اوکے، جیسے آج کل کا ایک مزاج ہے ہپی، وہ ہوتے تھے اب تو وہ نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ پہ اور کچھ فقیر قسم کے لوگ آ گئے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال آج بھی سمجھا جاتا ہے آئیڈیل بندہ وہ ہے جسے کوئی جو ہے نا ہاں ہو والا. تو یہ جو سوچ ہے یہی تو تباہ کر دیتی ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا پھندا ہے. سنجیدگی سے لو، یہ بڑا قیمتی وقت ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اسے برباد نہ کرو. او تقولا، یا یہ کوئی جان یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا. تو ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. او تقولا حین تری العذاب، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو اس وقت یہ نہ کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے ٹائم مل جائے، ایک چانس اور مل جائے، تھوڑی سی ایکسٹینشن مل جائے، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا. لیکن نہیں، وہ نہیں ملتی. اللہ کے ہاں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، بس آپ کا وقت پورا ہوا پھر وہ بلا لیتا ہے، ٹائم از اوور. اور اس یہ ٹائم ہے، ابھی ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی میشر کی ہے، تو عرصہ میشر میں ہے، تو یہ ٹائم ہے، اس کو استعمال کر لو. بلا قد جاءت کا آیاتی، آخرت میں اگر کوئی ایسا کہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میری آیتیں آئی تھیں، میرا پیغام، میرا خط آیا تھا تیرے پاس. فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، میرے آرڈرز کو تم نے اپنے پاؤں تلے روندا تھا. واستکبرت، تو نے گھمنڈ کیا اور تکبر کیا. وکنت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے تھا. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن تر الذین کذبوا علی اللہ، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، غم، دکھ، افسوس اور تکلیف کے مارے سیاہی ہوگی چہروں پر. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، لیکن ایسے متکبر لوگوں کا پھر ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اس مصیبت سے، اس کرب سے، اس دکھ اور علم سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا ان لوگوں کو جو تقوی کی روش جنہوں نے اختیار کی ہے، ان کے بچنے کی جگہوں پہ، ان کی حفاظت کی جگہوں پہ. لا یمسہم السوء، انہیں کوئی گزند بھی نہیں پہنچے گی، انہیں کوئی تکلیف لائق نہیں ہوگی. ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. اس سے پتہ چلا وہ جو چہرے اوپر سیاہ ہوں گے تو وہ اس غم کے مارے ہوں گے جو ان کے اس وقت افسوس. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا بنانے والا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز ہے، نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے خزانے ہیں آسمانوں اور زمین میں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان میں پڑنے والے ہیں. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے، اب یہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہاں لوٹ رہی ہے. اے نبی ان سے کہیے کیا میں عبادت کروں، کہا مانوں، حکم پہ چلوں، بات سنوں؟ اللہ کے سوا تم مجھے حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اللہ کے سوا کسی کی، کوئی اور معبود بنا لوں. ایھا الجاہلون، اے جاہلو، بڑا سخت انداز ہے کسی کو یوں کہنا ہے جاہل. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک تو رب انہیں کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں تو حضور سے کہلایا گیا ہے نا کہ آپ انہیں کہیں اے جاہلو، میں تمہارے راستے پہ چلوں، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کروں. اس سے بڑی جہالت کوئی بھی نہیں ہوئی. معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی اطاعت سے ہاتھ دستکش ہو کر کسی اور کی اطاعت شروع کر دے، خواہ وہ اپنے نفس ہی کی ہو، میری مرضی، میری جو ہے نا میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، یہاں میرا حکم چلے گا، یہ گویا جہالت کے کلمات ہیں. اس سے بڑی جہالت اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف بھی وہی کیا گیا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے گزرے ان سب کی طرف بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم شرک کرو گے، لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے عمل حبط ہو جائیں گے، جو بھی محنت کی ہے سب اکارت چلی جائے گی. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اب اس صورت میں شرک کسے کہا گیا ہے؟ خالص اطاعت کا حکم آیا تھا نا، الا للہ الدین الخالص. تو جب اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت بھی شامل کر لی جائے تو اس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ یہاں تو اس شرک کی بات ہو رہی ہے، یہ شرک خفی ہے.
اور شرک خفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہلکا شرک ہے. شرک جلی شرک خفی کا فرق یہ ہے، ایک شرک بڑی آسانی سے پہچانا جاتا ہے، دوسرا شرک پہچانا نہیں جاتا، خفیہ ہے، ذرا تھوڑا مخفی ہے. جرم تو جرم ہے، شرک تو شرک ہے، مخفی ہو کے ظاہر ہو. ریمنڈ ڈیوس پہلے بھی ریمنڈ ڈیوس تھا، پکڑا گیا تب بھی ریمنڈ ڈیوس ہی تھا. اسی طرح سمجھے شرک شرک ہے، جب چھپا ہوا تھا تب بھی شرک تھا، جب ظاہر ہو گیا تب بھی شرک تھا. چنانچہ آگے وہ بات آ گئی ہے، بل اللہ، بلکہ اللہ ہی، فعبد، بس اسی کی بندگی کرو. تو جو ایک سورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے نا، وہ اس میں تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی آیتیں اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. جب تک آپ وہ مرکزی مضمون نہ پک کریں، آپ کئی آیتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ اس کی مرکزی مضمون نکالیں، پھر آیتوں کو اس کے گرد جو آپ گھما کے دیکھیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. بل اللہ فعبد، بلکہ اللہ ہی کو بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو. وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بن کے رہو. وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسے اس کے پہچاننے کا حق تھا. والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، یہ ایک بڑا عجیب منظر ہے. اس کو ذرا اس کو اگر آپ اپنے تصور میں یا تخیل میں اگر اس کو کوئی لا سکیں یا اس کا امیجن کر سکیں آپ، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں، قبضے میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی. قبضہ، یہ جو مٹھی ہم بند کرتے ہیں یہ قبضہ ہوتا ہے. تو یہ جو زمین ہے یہ اللہ کے قبضے میں ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی مٹھی کے اندر ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ جتنے بھی آسمان ہیں اللہ کے ہاتھ پر جو لپٹے ہوئے ہوں گے. بس ایک بات کہی گئی ہے، اس سے اندازہ یعنی سب اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کے، یوں سمجھیے کہ اس کے لیے کوئی جو آپ کے ہاتھ میں وہ آپ سے کیا دور ہے، کیا اس سے مخفی ہوگا، جو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا چھپا ہوگا، سب اس کے سامنے ہوگا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو جو یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس سے بہت بلند و بالا ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. یہ تو ایک بات کہی. اگلا منظر ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، گر پڑے گا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب، یہ بساط لپٹ جائے گی، یہ لپیٹ دیا جائے گا. إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، جسے زندہ رکھنا چاہے، باقی سب ختم. کہیں نہ کہیں تو وہ ارواح انسانیہ محفوظ رکھی جائیں گی نا، پھر انہیں لا کے دوبارہ ڈالنا ہے. ثُمَّ نُفِخَ فِي الصُّورِ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس سور میں دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے. پہلے سور سے قیامت بپا ہو جائے گی، دوسرے سور سے سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، حشر کا میدان سج جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت پیدا ہونے والا بچہ سب موجود ہوں گے، ادھر کھڑے ہو جائیں گے. قیامٌ، قیام کی حالت میں صفے باندھے کھڑے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، روشنی اس دن اللہ کی ذات کی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، آ جائیں گے نبی بھی، وَالشُّهَدَاءُ، اور تمام گواہ جنہوں نے پیغام پہنچایا ہوگا، اللہ کا پیغام لوگوں تک جنہوں نے پہنچایا ہوگا، وہ سارے آ جائیں گے، یعنی سرکاری گواہان سارے حاضر ہو جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی زیادتی ظلم کسی کے ساتھ روا نہیں رکھا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، پورا وفیت، پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور یہ صرف فرشتوں کے لکھے پہ ہی نہیں ہوگا، اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے. وسیق، اس کا انجام ہے جو بھی دیا جائے گا وہ کیا ہے، وہ آگے آ رہے ہیں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا، اطاعت میں ڈنڈی ماری ہوگی، انہیں دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، اور گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، کئی جماعتیں ہوں گی، بہت مخلوق ہوگی جس کو ادھر لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب اس کے سامنے پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے دوزخ کے، یعنی ظاہر جیل ہے، جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے، وہ کھلے گا، اب اس میں وہ جائیں گے. وقال لهم خزنتها، وہاں جو ہوں گے سپریڈنڈنٹ جیل یا جو بھی وہاں کے جو وہ اس کے ہوں گے سپاہی، وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم،
यार तुम इधर आ गए हो सारे, तुम्हें कोई समझाने नहीं आया था दुनिया में? कोई रसूल तुम में से नहीं आए थे जिन्होंने तुम्हें बताया होता? यतलून अलैकुम आयात रब्बिकुम, जिन्होंने तुम्हें अपने रब की आयतें पढ़ के सुनाई होती। वयुनज़िरूनकुम लिका यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की और इस मुसीबतों से तुम्हें खबरदार किया होता, वार्न किया होता तुम्हें। कालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं आए थे, समझाते रहे, बड़ी मेहनतें 9-9 साल लगे रहे। वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन काफिरों पर भी तो अल्लाह की दफा लागू होनी थी ना, तो हमने उनकी बातों पर तवज्जो ही नहीं दी। हम अपने धंधों में लगे रहे, मस्त रहे, हमने उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। कीलत खुलू अबवाबा जहन्नमा खालिदीन फीहा, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ दोज़ख के इन दरवाजों से, अब यहीं रहना है हमने आपने हमेशा, परमानेंट, पक्के। फबेसा मसवल मुतकब्बिरीन, तो बहुत ही बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। वसीकल लज़ीन अत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि कोई किसी पे मुकदमा बन जाए ना, आदमी कितनी रिश्वतें दे के जान छुड़ाता है या 2 दिन जेल में न जाना पड़े। वही आदमी इस मंजर के लिए के हवाले से बिल्कुल आंखें बंद करके रखता है, वो तो सारी जिंदगी जाना पड़ेगा, उसकी कोई परवाह ही नहीं। वसीकल लज़ीन अत्तक़ौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा, और ले जाए जाएंगे वो लोग जिन्होंने अपने रब का तकवा इख्तियार किया, दुनिया में परहेज़गाराना जिंदगी बसर की, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी की है, उन्हें जन्नत की तरफ गुरो दर गुरो लेके जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, यहां तक कि जब वो वहां पर पहुंचेंगे उसके दरवाजे खुले हुए होंगे। जैसे आपके कोई मेहमान आते हैं तो आप उनके लिए पहले ही रास्ते आरास्ता करके रखते हैं, दरवाजे खुले छोड़ते हैं कि मेहमानों ने आना है, तो वो जन्नत के दरवाजे खुले हुए पाएंगे। वकाल लहुम खज़नतुहा, और यहाँ जो उनके दरबान होंगे मौजूद, उनके मेज़बान के तौर पर, वो उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो, तिब्तुम, क्या खूब लोग हो आप, फदखुलूहा खालिदीन, आइए आपने यहीं पे, यही आपकी जगह है, ये आपके लिए रेस्ट हाउस बनाया गया है, तशरीफ लाएं। वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, वो कह उठेंगे सारा शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच्चा कर दिया हमारे साथ, जिन इनामात का वादा था वो हमें मिल गए। वह औरसनल अर्जा, और उसने हमें इस जमीन का, इस ठिकाने का वारिस कर दिया। नतबव्वा मिनल जन्नति हैसु नशा, हम ठिकाना पकड़ते हैं जन्नत में जहां चाहें, कोई पटवारी नहीं, कोई अलाटमेंट नहीं, कोई जिधर मर्जी अपना घर बनाए, जहां मर्जी रहें। फन्नेमा अजरुल आमिलीन, क्या खूब बदला है अमल करने वालों का। व तरल मलाइकत हाफीन मिन खौलिल अर्श, ये भी एक मंजर है क़यामत के मनाजिर में से। तुम देखोगे फरिश्तों को कि अल्लाह के अर्श के गिर्द जो है वो घेरा किए हुए होंगे, एक जमगट्ठा होगा फरिश्तों का अल्लाह के अर्श के गिर्द। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की हम्द की तराने अलाप रहे होंगे। वो एक बिल्कुल यानी 2 कैफियत होगी ना, एक तो वो फरिश्तों का अकठ, और दूसरा वो जो तराने पड़ रहे होंगे उसकी जो गूंज होगी, तो एक ये भी है। वकुज़िया बैनहुम बिल हक, उनके दरमियान भी फैसला कर दिया जाएगा इंसाफ के साथ। बीच में आया था ना कि उनकी भी कोई बैसम बैसा होती है, तो अगर फर्ज करें उनमें भी कोई इख्तिलाफ राय हुआ था तो उसको भी अल्लाह ताला निपटा देंगे। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा गया कि तमाम तारीफें, तमाम शुक्र उस अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। यानी ये पूरा एक प्रोजेक्ट जो अल्लाह ने शुरू किया था ना, आदम अलैहिस्सलाम से तख्लीक से शुरू किया था, ये अपना पूरा साइकिल मुकम्मल करके ओवर हो गया। प्रोजेक्ट इज ओवर, अब नेक्स्ट शुरू हो जाएगा जो जन्नत से अगली मंजिलों वाला है। वो तो फिर वो क्या है वो आज हमें कोई समझ नहीं है, लेकिन ये एक मरला मुकम्मल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाम मीम, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, गाफिर ज़ंब व काबिल तौब शदीदिल इकाब ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। अब ये जो दूसरी सूरत सूरह मोमिन आ रही है, तो ये बात समझ लीजिए कि तौहीद का एक तकाजा हमारे सामने आया कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत करनी है खालिस, उसमें मिलावट किसी और की इताअत की नहीं होने देनी। ये पिछली सूरत में ये मजमून सामने आ गया। सूरह मोमिन के बाद जो अगली सूरत है उसमें तौहीद का एक और तकाजा आया है कि अगर आप अल्लाह वाले हो तो फिर अल्लाह के मुखालिफिन को समझाना भी है। ये अल्लाह की गैरत का तकाजा है। इस पर हम पूरी तफसील से बात वहीं पहुंच के करेंगे कि ये क्या, इसका आपस में लॉजिक क्या है, सीक्वेंस क्या है इनका। इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये जो दरमियान में सूरह मोमिन है, ये इन दोनों सूरतों को ब्रिज कर रही है। ये वो कड़ी है जो इन दोनों सूरतों को मिला रही है। इसमें दोनों जो मजामीन है, पहली सूरत वाले और दूसरी सूरत वाले मजामीन, वो दोनों आपको गुदे हुए मिलेंगे। ये एक बरज़खी मजाज इसका बन गया। इसमें पहली सूरत का रंग भी है, दूसरी सूरत का रंग भी है।
اور اس میں پہلی صورت کا رنگ آپ کو نظر آئے گا ایک اور اس عبادت کے ایک دوسرے پہلو کو اجاگر کر رہا ہے. جو ہم سورہ فاتحہ میں جو آتے ہیں نا دعا مانگتے ہیں، اس سے پہلے ایک عہد کرتے ہیں. اس عہد کے 2 جز ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 2 جز ہیں. بندگی بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں. تو یہ جو سورہ مبارکہ سورہ زمر، اس میں وہ بندگی کا تقاضا سامنے آ گیا. اور یہ جو سورہ مومن ہے، اس میں مدد اللہ سے مانگنا، دعا اللہ سے کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھنا، اور جو بھی آپ کو عذر تکلیف مصیبت ہے اس پر اللہ ہی سے مدد مانگنا. یہ ایک اس پر وہ زور دیا گیا ہے. اور دوسری بات جو دوسروں کو دعوت دینا اور حق بیان کرنا، اس کے لیے جو بڑی طویل تقریر ہے. بندہ آل مومن وہ شخص جو تھا قوم فرعون کا، کوئی بڑا آدمی تھا اس زمانے کا، سمجھ لیجئے کوئی کور کمانڈر ٹائپ آدمی ہوگا، مؤثر آدمی. اور اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، یعنی توحید تسلیم کر لی. اس کا اعلان نہیں ہوا تھا. لیکن جب موقع آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یعنی فیصلہ ہو رہا تھا قتل کرنے کا، اس موقع پہ پھر وہ کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہو کے اس نے یہ خاموشی کہاں تک رقم کر دی. اور جب اس نے وہ رقم کر دی تو اس کے بعد ظاہر ہے اب اس کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے حوالے سے جو ہے جو اپنی مدد کیسے کی. یعنی یہ تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے اتنی طویل تقریر، اتنا بڑا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب میں کسی نبی کا بھی نہیں نقل کیا جتنا اس مومن آل فرعون کا. حق پرست بندہ، اور اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی سچی بات جو تھی اسے کہہ دیا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تا صبح قیامت تک کے لیے نقل کر کے امر کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی شخص اگر توحید کا یہ تقاضا پورا کرے کہ وہ اللہ کی غیرت میں حق کہنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی بات کو ضائع کرتا ہے، نہ اس کے ذکر کو گم ہونے دیتا ہے، وہ دنیا میں اس کو زندہ رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خام میم. اب یہاں سے سلسلہ خوامیم شروع ہو رہا ہے. آگے جتنی آپ کو صورتیں ملیں گی خام میم خام میم خام میم ہے. تنزیل الکتاب من اللہ، یہ چلی جاتی سورہ احقاف تک. جتنی بھی اب مکی صورتیں آ رہی ہیں وہ خام میم والی ہی ہوں گی. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے العلیم ہے، جان زبردست ہے اور علم والا ہے. غافر الذنب، گناہ کو ڈھانپ دینے والا ہے. وقابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول، مقدرت والا ہے، بہت وسعت اس کے، یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے. کوئی حاکم نہیں مگر وہی، کوئی حاجت روا نہیں مگر وہی، کوئی مددگار نہیں مگر وہی، اور کوئی محبوب نہیں مگر وہی، اور کوئی مقصود و مطلوب نہیں مگر وہ. یہ سارے اس کے معنی ہیں. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پہنچنا اس کے سامنے جا کے کھڑا. یہ سارا سفر طے کر کے جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جگڑتے اللہ کی آیات میں. جگڑنا، بحث کرنا، مین میخ نکالنا، عیب نکالنا، ان میں کجی تلاش کرنا، ان کو رد کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کام کرتے مگر وہ لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. فلا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، تو جو شہروں میں ان کی چلت پھرت ہے، بھاگ دوڑ ہے، جو ان کی آنیاں جانیاں ہیں، جو ان کو بیرون ملک جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، جو انہیں ذرائع ابلاغ کے اوپر مواقع دیے جاتے ہیں، جو لا لا کے ان کو بڑے بڑے ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکہ نہ دے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، واقعی اللہ میں ہیں. نہ. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے. والاحزاب، اور بہت سے لوگ ہیں نوح علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں گزرے من بعدہم، ان کے بعد، جنہوں نے جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم، ہر امت نے اپنے رسول کی کوشش کی، یعنی ان کو پکڑنے کی، مارنے کی، قتل کرنے کی، قید کرنے کی یا نکال باہر کرنے کی کوشش کی. لیاخذوہ، کہ اس کو پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے مجادلہ کیا، بحث کی، انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا. بالباطل، جھوٹا، غلط، مغالطے پر مبنی، دھوکے پر مبنی، فریب پر مبنی. لیکن یہ کہ اس کا انہوں نے الفاظ خوبصورت، زخرف القول، اور لیکن غرور اور بڑی کمزور دلائل پر. لیدخذوا بہ الحق، تاکہ اپنے ان الفاظ کی چکا چوند میں حق کو دبا دیں، حق کو چھپا دیں.
لوگوں کو کنفیوز کر دیں، لوگوں کی یکسوئی کو جو ہے وہ اس کے اندر ایک ریب کا کانٹا، ایک وسوسہ پیدا کر دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ تو میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ تو کیسی رہی میری پکڑ، کیسی رہی میری سزا، کیسا رہا میرا عقاب کرنا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو اللہ نے یہ موقع دیے نا ان کو کھل کھیلنے کے، یہ اس لیے دیے ہیں کہ ان پر تیرے رب کے عذاب کی دفعہ لاگو ہو جائے۔ اگر اللہ انہیں فیسیلیٹیٹ نہ کرتا، انہیں مواقع نہ دیتا، یہ ذرائع ابلاغ انہیں مہیا نہ ہوتے تو ان کے اندر کا گند کیسے باہر آتا؟ تو اللہ نے یہ موقع انہیں دیے، کفر کی خاطر انہوں نے حق کا مقابلہ کیا، اب ان پر وہ اللہ کی دفعہ لاگو ہو گئی۔ انہم اصحاب النار، یہ بھی دوزخی ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اب یہاں سے ایک بڑا پیارا جو منظر ہے جو سامنے آ رہا ہے، لیکن ان کے لیے کہ جن کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، یعنی اللہ کے سب سے قریب تو وہی فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ لگے رہتے ہیں اپنے رب کی تسبیح میں، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے، شکر بجا لاتے ہوئے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اب یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ وہ اللہ کے قریب والے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں، وہ جو زمین پہ رہتے ہیں، اللہ سے بہت یعنی فاصلے تو خیر اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر جو ہے اس کی وسعت ہے، لیکن یہ کہ ہمارے اعتبار سے ہم بہت دور ہیں، کہاں عرش کہاں ہم، یہ فرش، لیکن یہ کہ ان کے لیے استغفار وہ اللہ کے قریب والے فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیری رحمت نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا، تیری رحمت وسیع ہے ہر شے تک، وعلما، اور تیرا علم بھی، اس نے بھی ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، یہ جو توبہ کر رہے ہیں ان کو ان کی گناہ بخش دے، انہیں معاف کر دے، ان کے گناہ ڈھانپ دے، ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرما۔ واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ ہاں لنگڑاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھسل بھی جاتے ہیں، گر بھی پڑتے ہیں، لیکن ارادہ ان کا تیرے رستے پر چلنے کا بن گیا ہے، وہ ٹھان لیے انہوں نے، اور کوشش کرتے ہیں انگارہ بھی پکڑیں تو اسی کے رستے تیرے رستے پر ہی رہیں۔ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو اس دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو داخل فرمانا ان باغات میں جن کے اندر ان کی رہائش گاہیں ہوں گی، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس جگہ تک انہیں پہنچا دینا۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے والدین میں سے، ان کی بیویوں میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، یا بیویاں ہیں اگر اس پوزیشن پہ آئی ہیں تو ان کے خامدوں میں سے، ان میں سے بھی جو نیکوکار ہیں ان کو بھی ان والا مقام دے دینا، اگر وہ ان کا رتبہ کم ہے تو اٹھا کے ان تک لے آنا تاکہ ایک ہی جگہ پہ سارے رہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، جو ان سے برائیاں ہو جائیں ان کے وبال سے ان کو بچا لینا۔ ومن تق السیئات یومئذ، جو اس دن اپنی برائیوں سے بچا لیا گیا، فقد رحمتا، اے اللہ تو نے اس پر رحم فرمایا، تو اس پر مہربان ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، لیکن ہمیں اگر اللہ یہ توفیق دے کہ ہم ایک پکا ارادہ اللہ کے رستے پر چلنے کا کر لیں کہ آج کے بعد میرا جینا مرنا اللہ کی خاطر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سارے دعاؤں کے انتظامات اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے وہ کہ جو ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مہربانیاں کرتا ہے، اور فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ درود ان پر بھیجتے ہیں۔ وہ یہ ہے جو یہاں پہ آ گیا، ان الذین کفروا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ آخرت میں بلائے جائیں گے، انہیں پکارا جائے گا۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، یہ بھی بہت حسرت کا مقام ہے۔ یعنی وہ لوگ اس دن اپنی جان سے بیزار ہوں گے، سامنے دوزخ نظر آ رہی ہے، بندہ کہے گا یار میری زندگی ختم ہو جائے، نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، مٹی ہوتا۔ اب یہ کیفیت ہے، اس پر اوپر سے اللہ کا کومنٹ فرمایا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غصہ اسے آتا تھا، من مقتکم، جو آج تمہیں غصہ آ رہا ہے، اپنے طرز عمل پہ خود بھی غصہ آ رہا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا، افسوس اور غصہ، غم و غصہ۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ کو اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جتنا آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف اور تم انکار کرتے تھے. قالو، اب وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. یہ بہت اہم آیت ہے ایک خاص نقطے کو سمجھنے کے لیے، اس کا ہمیں ٹائم نہیں ہے، بس اس وقت نوٹ کر لیں. وہ کہیں گے ہمارے رب امتنا سنتین و احییتنا سنتین، تو نے ہمیں مارا 2 مرتبہ، 2 موتیں دی تو نے ہمیں، اور 2 دفعہ تو نے ہمیں زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں 2 زندگیاں تو سمجھ میں، 2 دفعہ زندہ کرنا تو سمجھ میں آ گیا نا. ایک دفعہ دنیا میں زندہ کیا جہاں پہ ہم ابھی ہیں، ابھی میں اور آپ موجود ہیں، اس کے بعد مریں گے، پھر آخرت میں زندہ کرے گا، تو 2 دفعہ تو نے زندہ کیا. یہ موتیں 2 کون سی ہیں؟ ابھی تو ہم مریں گے، یہ ایک موت ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، یہ دوسری موت کون سی ہے؟ تو جناب ہم ایک موت اس سے پہلے گزار آئے ہیں، تو یہ بڑا طویل سفر ہے. ایک زندگی گزار آئے ہیں، اس کے بعد ایک موت گزار آئے ہیں، پھر یہاں پہ ہیں، پھر ایک موت ہے، پھر ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے پھر جو دائمی ہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی. تو ویسے یہ بھی تو ایک نیند کی کیفیت، جسے ہم موت کہتے ہیں، وہ بھی کوئی زندگی کا معدوم ہونا نہیں ہے، وہ بھی ایک موت کی زندگی کی کیفیت ہی ہے، دوسرے اندر سوئی ہوئی کیفیت ہے جس میں انسان کو شعور نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا. جیسے ہم نیند میں ہوتے ہیں تو اسی طرح کی ایک کیفیت ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی موت کی بہن ہے. تو اب جب ہم نے اتنے موڑ مڑے ہیں زندگی کے، کبھی موت کبھی حیات، کبھی موت کبھی حیات، تو یہاں سے اب نکلنے کا بھی کوئی چانس ہے؟ اگلا کوئی مرحلہ بھی ہے؟ ظاہر ہے اس کے بعد کوئی چانس نہیں. یہی تو قرآن بتا رہا ہے کہ اب ابداً ابدا ہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے ہوا کہ جب اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا. ویسے تو تم اللہ کو مانتے تھے، ایسا تو نہیں کہ تم اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم منکر ہو گئے، تم نے انکار کیا، تم نے کفر کیا. وہیں یشرک بہ تؤمنوا، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک لکھ دیا جائے تو مان لیتے تھے. اب آپ سوچئے ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے، اب شرک مختلف ہو گیا نا. اللہ کو مانیں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن آج ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ بھی WHO بتائے گا. یہ جو صف بندی کا طریقہ ہے یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا تو نہیں ہے. یہ کل تک تو ہماری لڑائی ہوتی تھی کہ بیچ میں خلا رہ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور مولوی صاحب سب سے پہلے جناب بڑی شدت سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ کندھے سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا لو. اور جب سے WHO کی طرف سے نئی وحی آئی ہے، وہی اب کہتے ہیں فاصلہ مینٹین رکھو، بلکہ نشان لگا کے رکھتے ہیں. ایک یہاں پہ کھڑے ہو، بیچ میں 5 شیطان کھڑے ہوں گے، اس کے بعد 6 نمبر پہ تم کھڑے ہونا. بھئی اس سے بہتر ہے استادوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھئی نماز دیکھیں، بیماری ہے، وبا ہے، مصیبت ہے، تو جب مصیبت ہے تو اللہ کے نبی نے گھر نماز پڑھی ہے تو تم بھی پڑھ لو. تبدیلی کر کے اور بڑے شیطان کیوں بنتے ہو؟ طریقہ کیوں بدلتے ہو؟ گھر میں پڑھ لو، گنجائش ہے، ثابت ہے اللہ کے نبی سے. بارش ہو گئی گھر میں پڑھ لی تو اتنی بڑی وبا آ گئی ہے، سمجھتے ہو واقعی ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو نہ ملے ایک رمضان میں چندے تو کون سی قیامت آ جائے گی. لوگ مسجد میں آئیں اور سوشل ڈسٹینسنگ ہو، لیکن وہ جو چندہ خانہ ہے وہ بھرا ہوا ہو. اس لیے کوئی خدا کا خوف ہونا چاہیے. بھائی یہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیں. نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اس کا طریقہ بھی اپنے نبی کو سکھایا، اس طریقے پہ پڑھیں گے تو ہوگی. تو یہ تبدیلی تو کوئی نہیں کر سکتا. میں آج بھی ایک صاحب کو بھگت کے آیا ہوں، وہ کل کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ میں نے تو جمعے میں پھر کہہ دیا کہ جناب اللہ کے نبی کا حکم ہے صفیں برابر کریں، تو لوگوں نے کر دی. تو بعد میں ایک صاحب آ گئے، وہ بہت ہی نیک آدمی تھے، انہوں نے فرمایا جی دیکھیے جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو آپ نے اولی الامر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. میں نے کہا اللہ اور رسول کی اطاعت میں کی ہے، پہلے تو ان کی اطاعت ہے نا، تو باقی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کا تو اولی الامر میں تھا نا، یہاں پہ آپ میری مانیں جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہاں تو اولی الامر میں کھڑا تھا آپ کے سامنے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کسی اولو الامر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ تبدیل کر دیں. جو اختیار ہے وہ میں نے بتایا، انتظامی فیصلے آپ کہہ دیں مسجد بند، یہ حق ہے آپ کا، کہہ سکتے ہیں کیونکہ وبا ہے.
تو جب اوروں کو بیچ میں شریک کیا جائے تو ٹھیک ہے جی دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے نا، تو جو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو، اچھا ان کو کیا روئیں، یہ تو ویسے بھی یہاں پہ ہمارے کوئی 10% ہے، کوئی 20% ہے، وہ جو خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی جناب یہی کام شروع کیا ہوئے ہیں۔ وہیں یشرک بہی تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ اب لاؤ نا، آج کون بادشاہ ہے بھائی؟ آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ تو آج اکیلے خدا کا اختیار ہے جو العلی الکبیر ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں نشانیاں دیتا ہے، دکھاتا ہے۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے لیے آسمان سے اس نے رزق اتارا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت وہی پکڑتا ہے کہ جو انابت کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہی کو سمجھ آتی ہے۔ باقی یہ ساری نشانیاں دیکھ کے بھی بندہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد ہی رہتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اب آپ خود بھی سمجھ جائیں گے، اگلے الفاظ سنیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پچھلی صورت میں ہم کیا پڑھتے آئے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہاں پہ کیا آ گیا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو وہاں پہ عبادت تھی، یہاں پہ دعا ہے۔ مانگو اللہ سے اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، یہ ہے اب اگلا مرحلہ۔ یہ اصل میں عبادت ہی کا یوں سمجھیے کہ یہ جیسے حدیث میں آیا ہے، اصلی عبادت ہے ہی یہی کہ آپ مانگتے کس سے ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، ایک بات یہ آئی ہے دعا ہی تو عبادت ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، ست ہے، ست جیسے ہوتا ہے کسی شے کا آپ ست نکالتے ہیں، یہ اس کا ست ہے۔ آپ اگر اللہ سے مانگ سکتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ تب مانگنے کا آپ کے اندر ہمت تب پیدا ہوگی، آپ کے دل میں چور نہ ہو، آپ نے اللہ کی خالص اطاعت کی ہو، آپ خود اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کریں گے، اور مانگتے ہوئے شرم آپ کو آئے گی تب جب آپ کو پتا ہو کہ میں اللہ کا چور ہوں۔ اور باقیوں کے سامنے آپ جو بھی بن کے رہو، آپ کے دل کو تو پتا ہوتا ہے نا آپ کتنے پانی میں ہو، تو آپ واقعی عبادت کا حق ادا کر چکے ہو، یعنی اس سے پتا چلے گا کہ آپ دعا خود کر سکتے ہو یا نہیں۔ اس کے لیے کسی اور کے در پہ حاضری دینا اگر ضروری سمجھتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، تمہارا دل تمہیں خود بتا رہا ہے کہ تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے مانگو، تم نے یہ چوریاں پکڑی کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال ایک ضمنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی دعا سننے کے لیے تیار ہے، اس حالت میں بھی سننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، تو کوئی مانگے تو صحیح، ہم تو دینے کے لیے اپنی عنایات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بس اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ واللہ کرہ الکافرون، یہ کافروں کو برا بھی لگے، وہ کہیں بھی گئے تم کیسے ہو خشک آدمی ہو، بس ایک ہی خدا سے مانگتے ہو، کچھ اوروں کی تم کوئی ٹہل سیوا نہیں کرتے، کوئی پالش مالش کسی کی نہیں کرتے، بے شک کہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اونچے درجوں والا ہیں اور بڑے مالک ہے عرش عظیم کا، یعنی اس کی بادشاہی بہت بڑی ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ ڈالتا ہے روح اپنے حکم میں سے۔ اب یہاں پہ روح کا مطلب قرآن وحی، وہ القاء کرتا ہے اپنی روح کو من امرہ، جو اس کے امر میں سے ہے۔ وہ جو یسالون کا ماذا وہ انی روح قل روح من امر ربی، یہ ہماری روح جو ہمارے اندر ہے وہ بھی ہمارے رب کے امر سے ہی ہے، اور یہ جو قرآن آ رہا ہے یہ بھی اپنے رب کے امر ہی سے آ رہا ہے، اور یہ روح وہ ڈالتا ہے، یعنی وہی بیچتا ہے علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اس کے لیے وہ چن لیتا ہے اس کو، اور وہ وہی اس کے پاس جبریل لے کے آتے ہیں۔ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کر دے ملاقات کے دن سے۔ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، وہاں پہنچنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن سے خبردار کر دے۔ یوم ہم بارزون، جب سب لوگ نکل آئیں گے، اس زمین میں دفن ہوں گے، اس سے باہر آ جائیں گے، سب سامنے موجود ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ آپ نے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا، سب اللہ کے سامنے، نہ ان میں سے کوئی اللہ سے مخفی ہوگا۔ اور کوئی جناب جیسے ہوتا ہے نا، وہ کہیں کوئی چارپائی کے نیچے گھس گیا، یا کہیں وہ اسکول میں گئے تو کہیں آگے پیچھے گم ہو گیا، اسمبلی میں نہیں گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، سب سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب پہلا سوال، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ صحیح والی تعبیر کرنا آ کے اب
کہ اللہ صرف جو ہے نا وہ سجدوں ہی کا جو ہے وہ متمنی ہے، یا وہ بطور بادشاہ آپ سے چاہتا ہے کہ اس کی بادشاہی منواؤ دنیا میں؟ آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ دنیا میں تو فرعون بھی کر گیا، دنیا میں عوام بھی بادشاہی کر کے آ گئی، آج بتاؤ کس کی بات؟ من الملک اليوم، آج اختیار کس کا، آج بادشاہی کس کی؟ پھر جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی بادشاہی ہے، واحد اور قہار، اس کی پکڑ سے باہر کوئی نہیں جا سکتا، چھپ نہیں سکتا، گم نہیں ہو سکتا، سب اس کے قابو میں ہے۔ وہ قہر کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ اس نے سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ الیوم تجزا کل نفس ما کسبت، آج ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْخَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، ان کو خبردار کر دیجئے اس دن سے جس دن دل آ کے گلوں میں دھڑکیں گے اور یہ دبا رہے ہوں گے، یعنی اتنا خوف ہوگا کہ دھڑکن محسوس ہوگی گلے میں ہے۔ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، وَلَا شَفِيعٍ، نہ کوئی سفارشی ہوگا، یُطَاعَ، جس کی بات مانی جائے، جس کی چلتی ہو، کوئی سفارشی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ خود جانتا ہے آنکھوں کی خیانت بھی، آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو سینوں میں چھپا ہوا، جو سینوں نے چھپا رکھا ہے اس سے بھی واقف ہے، جو تمہارے لاشعور میں ہے اس کا بھی اسے پتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے انصاف کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں، یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، انہیں کیا سزا ملی جنہوں نے انکار کیا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، ان کی قوت ان سے بہت شدید تر تھی۔ وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں اپنے آثار چھوڑے، مکانات بنائے، کیا کچھ یادگاریں تعمیر کی، بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ محلات کھڑے کیے۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کو اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں پر۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہوا ان کو اللہ سے بچانے والا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کی نہ ٹیکنالوجی کام آئی، نہ حفاظتی اقدامات، نہ حفظ ما تقدم کی تدابیر، اور نہ ان کا کوئی مددگار ان کے کسی کام آ سکا۔ ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے سمجھانے والے رسول آئے تھے واضح روشن دلائل لے کر۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا۔ فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی ہے اور سزا کا بہت سخت بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا علیہ السلام اپنی نشانیاں دے کر اور ایک صریح سند دے کر، کھلی سند دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا، ساحر کذاب، یہ موسیٰ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، تو جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آیا، حق ہم نے دیا تھا وہ لے کے گیا ان کے پاس۔ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ موسیٰ کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی کمر توڑنے کے لیے، ان کی افرادی قوت کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے جو ایمان جو لائے ہیں ان پر، ان کے بیٹے قتل کرو۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، یہ قید تھی، ایک چال تھی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک بچہ پیدا ہوگا تو اس ڈر کے مارے وہ بچے مارتا رہا، وہ پہلے کی بات کہیں رہی ہوگی۔ اس موقع پہ اس نے یہ آرڈر دیا تھا اصل میں ان کی افرادی قوت کو کم کرنے کے لیے اور ان کو اذیت دینے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں۔ یہ اس کی ایک چال تھی، تو کافروں کی یہ چال کامیاب ہونے والی نہیں، وہ غلطی پر ہی تھے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ، فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، یعنی اب وہ اس جگہ پہ آ گیا۔ یہ بھی ایک وقت کے بعد آیا کہ میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اب اس نے ایک چھوڑی لمبے والی کہ بلا لے اپنے رب کو۔ انی اخاف، اب یہ نوٹ ہے جو فرعون کی بات کرنے کی، سمجھنے کی۔ انی اخاف، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے ان یبدل دینکم، یہ موسیٰ تمہارا دین تبدیل کر دے گا۔ اب یہاں دین سے مراد کیا ہے؟
وہ آگے جو ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ جو تمہارا مثالی تمدن ہے، طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو تبدیل کر دے گا. یہ دین ہے. اس دین کو موسیٰ تبدیل کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں وَيُظْهِرَ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ، زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا. یعنی ہم اور بنی اسرائیلی برابر ہو جائیں گے. اس کی نظر میں یہ فساد ہے. جیسے کل اگر خدا نخواستہ کو جو ان لوگوں کی نگاہوں میں اگر کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے اور عام انسان کو بھی وہ حقوق مل جائیں اور ان کا وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے، ہٹو بچو ختم ہو جائے، ہوٹر ختم ہو جائے، یہ راستے بند کرنا ختم ہو جائے، تو ان کی نظر میں تو یہ سارا فساد ہو گیا نا. امن اس شے کا نام ہے. اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ مثلا کسی ممبر اسمبلی کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے، اس کے لیے ہٹو بچو نہ ہوا، پولیس والے نے راستہ نہیں بنایا، وہ اگلے دن تحریک استحقاق جمع کرا دیتا ہے. میرا حق مجروح ہو گیا، اس کا اور حق ہے، میرا اور آپ کا اور حق ہے. تو اگر کوئی ایسی تحریک اٹھائے کہ جی حق برابر ہونا چاہیے، تو وہ اس کی نظر میں فساد ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو موسیٰ فساد پیدا کر دے گا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر کے شر سے اور اس کے منصوبوں سے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، حساب کتاب پر ایمان. ظاہر ہے وہ جس کو حساب اکاؤنٹ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے، اصل ظلم تو وہ روا رکھے گا نا. تو میں اس کے ظلم سے اور اس کی شرارتوں سے اور اس کے جو بھی چالوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اب یہاں پہ وہ بندہ مومن کھڑا ہوتا ہے جو اصل میں فرعون کی قوم کا آدمی ہے. اس سے پہلے اس نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا. اب تو یہ ایک بہت ڈیسائسو پوائنٹ آگے اللہ کے رسول کے خلاف ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب اس کی تقریر شروع ہوتی ہے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا ایک ایمان والے بندے نے، من آل فرعون، یہ فرعون کی قوم کے صاحب تھے، یکتم ایمانہ، اس سے پہلے انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. اتقتلون رجلا، اب وہ بولے، اور یہاں بولنے کا مطلب فرعون کے دربار میں بولنے کا مطلب اب وہ سٹرائپ اترے گی، ٹوپی بیلٹ نکلے گا، اب آپ کو ریٹائرڈ نہیں کیا جائے گا، پنشنیں نہیں ملیں گی، سہولتیں نہیں ملیں گی، بلکہ آپ سابق کہلا سکتے ہیں، میں سابق فلانا تھا. اب آپ وہ اپنے عہدے کا نام بھی نہیں لکھ سکتے، آپ کی ساری آپ کی سہولتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ یہ کہ آپ کی جان ہی بچ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اس نے یہ ساری چیز کی قربانی دے کے کھڑا ہے. اب سمجھ آئی دین کا تقاضا. اگلا دعوت کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آپ کو اللہ سے محبت ہے، آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، آپ اپنے عہدے بچا رہے ہو، آپ اپنی دنیا بچا رہے ہو، آپ اپنا کیریئر بچا رہے ہو، آپ اپنی تنخواہیں اور اپنی مراعات کے لیے جو ہے وہ اپنے اللہ کے حکم کو پس پوچھ ڈال رہے ہو. کون سا ایمان ہے؟ کون سی توحید ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نو امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ تو اگر ایمان ہے تو اب کھڑے ہو، سچ بولو. اور حضور نے فرمایا گونگے شیطان نہ بنو. تو وہ اللہ والا اب کھڑا ہوا اس موقع پہ. اس نے کہا اتقتلون رجلا، تم ایک آدمی کو قتل کر رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، اس جرم پر کہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے. اور ان میں سے اس نے تمہارے خلاف کیا کام کیا ہے؟ کون سی دہشت گردی کی ہے؟ صرف یہی کہا ہے میرا رب اللہ ہے، اس پر تم اسے قتل کر رہے ہو. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف. اس کا مطلب وہ سارے اللہ کو مانتے تھے. تمہارے رب کے کیوں نہ مانتے ہوتے؟ وہاں یوسف علیہ السلام جو ہے اتنا عرصہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز رہ کر گئے، انہوں نے نہیں بتایا ہوگا ان کو. تو وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینات لے کر آیا ہے. اور کتنے پیارے انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اس کے جھوٹ کا وبال اس پر پڑے گا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن سوچو اگر وہ ہوا سچا، اب اس میں انڈرسٹوڈ ہے جیسا کہ وہ ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے وہ مصیبت تمہیں آ کے رہے گی، بچو گے نہیں پھر اس عذاب سے، اس کا کوئی حصہ تمہیں آ کے رہے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے نکلنے والا ہو اور جھوٹا ہو. تو اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا اور اس کو راہ یاب نہیں کرے گا. اور اگر تم نے یہ کام کیا جھوٹ بول کے موسیٰ کے خلاف پراپیگنڈے کیے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی.
اسی لیے کہا نا یہ الکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، اور یہ سچائی ہے جو آپ کو منزل مراد تک لے کے جاتی ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، وہ جو بھی درباری تھے، جو بھی وہاں پہ موجود تھے، پوری قوم تو نہیں تھی جو وہاں دربار میں موجود تھے، یہ کلوز سرکل جو ہے، گروپ ہے جو وہاں پہ موجود۔ یا قوم، مشورہ ہو رہا تھا بڑے ہائی فائی لیول پہ، اے میری قوم لکم الملک اليوم، آج تمہارے پاس بادشاہی ہے، تمہارا اختیار ہے، مصر کے بادشاہ ہو تم، ظاہرین فی الارض، زمین کے اوپر ظاہر ہو یعنی غالب ہو، تمہارے آگے چڑیا جو ہے نا اوپر نہیں مار سکتی۔ فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو ہماری کون مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا تو؟ اللہ ہی ہم سے خفا ہو گیا، پھر امریکہ ہمیں بچائے گا، چائنا بچائے گا؟ یہ آج کے اعتبار سے تو وہ اپنی قوم کو یہی بات کہہ رہے ہیں، اللہ ہی کا عذاب آ گیا تو کون ہمیں بچائے گا؟ قال فرعون، اب یہ اس نے ایک ماحول، آپ سوچیں نا کیا ماحول بنا ہوگا، لہذا اب فرعون نے انٹرپٹ کیا، اس نے مداخلت کی، اس نے گفتگو کے اندر جو ہے نا اپنا جو پاؤں اڑایا۔ فرعون نے کہا، اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ بندہ کتنا طاقتور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا انداز بڑا، یعنی وہ بہت لائٹ لے رہا تھا، اس آدمی کے مقابلے میں اس کا انداز دیکھیے، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں یعنی میں تمہارے ساتھ اخلاص سے بات کر رہا ہوں، میری سمجھ یہی کہتی ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے فتنہ پیدا کرے گا۔ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کر رہا ہوں مگر سمجھ کی رستے کی طرف، جو ایک اچھی پلاننگ تمہیں دے رہا ہوں، میری سمجھ میں یہ چیز بہتر ہے۔ یعنی وہ اس کو اس طرح ڈانٹ نہیں سکا، ٹوک نہیں سکا، اس سے اس کے عہدے کا اندازہ لگائیں۔ وقال الذی آمن، کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قوم، یا میری قوم، انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں، مثل یوم الاحزاب، وہ جو پہلے گروہوں کے ساتھ ہو گیا نا ویسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ کون ہے وہ پہلے گروہ؟ مثل داب قوم نوح و عاد و سمود، جو کچھ ہوا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ۔ اب اس سے تو سمجھ آ گئی نا وہ پوری تاریخ سے واقف تھے، واقف نہ ہوتے تو یہ باتیں وہ کیسے کہتا ان کے سامنے؟ والذین من بعدہم، جو کچھ ہوا ان کے بعد والوں کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، یہ ہمارے قرب و جوار میں ہی ہوا ہے، مصر کے آس پاس ہوا ہے، مجھے کچھ ایسا ہی اپنے ساتھ بھی ہونے کا ڈر ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی یہ ہماری والی حرکتیں انہوں نے کی تھی تو وہ مارے گئے۔ اور نوٹ کیجئے آج وہیں پہ ہم کھڑے ہیں، ملک بنایا اللہ کے نام پر اور کرپشن میں نام پیدا کیا، اور اب اللہ کے بالکل ہی باغی بن کے کھڑے ہو گئے، یو ٹرن لے کے کھڑے ہو گئے کہ کر لو جو کرنا ہے۔ تو ہمارا بھی سر پہ کھڑا ہے، اور لوگوں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں کہ جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہوا ایسے ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ آر ایس ایس کوئی معمولی چیز ہے؟ 100 سال تو ان کو کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اور تسلسل سے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی مرٹا فورس ہے جس نے اورنگزیب کو چین نہیں لینے دیا تھا۔ اور ابھی 2 دن پہلے مجھے کسی نے بتایا 2005 کی ان کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے یہ پورا جو ہے نا ورک پلان چاک آؤٹ کیا تھا کہ کس طرح ہم نے پاکستان کو بالکل پیرالائز کر دینا ہے، اور پھر اس پاکستان کا خاتمہ کر کے اب ذرا ان کی گندی ذہنیت کا اندازہ لگائیے کہ ان کی عورتیں اٹھا کے لائیں گے دلہنیں بنا کر، تاکہ ہماری نسل میں بھی کوئی سفید رنگ کے لوگ پیدا ہوں۔ یہ منصوبے ہیں، اور ہم کن دندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی تباہی کی نشانی ہے کہ یہ ہونا ہے، پھر اس کے لیے تیاری کریں۔ وَيَا قَوْمِ، اور ہے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے اس دن کا جب چیخ و پکار مچے گی، ہاؤ کار ہوگی، تمہاری پھونپھا ختم ہو جائے گی، چیخو گے اور چلاؤ گے۔ یوم تولون مدبرین، پیٹھ دکھاؤ گے، نہیں حفاظت کرو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اور اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی تمہارے تحفظ کو نہیں آئے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی رہنما نہیں مل سکتا۔ وَلَقَدْ، دیکھیے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف آئے تھے، بالبینات،
وہ بھی بہت روشن دلیلیں لے کے آئے. فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور تم شکی میں پڑے رہے جو کچھ وہ تمہارے پاس لے کے آئے تھے. حتی اذا ہلکا، یہاں تک جب وہ وفات پا گئے. قلتم، تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اس کے بعد اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا. اب موسیٰ آ گئے اور ان کو تم قتل کرنے کے در پہ ہو. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو جو بے باک قسم کا آدمی ہو اور جو حد سے نکلنے والا ہو، شک کرنے والا ہو. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو اللہ کی آیات میں مین میخ نکالتا ہو، اس میں کجیٹ تلاش کرتا ہو، اسے جادو کہتا ہو، اس کی غلط تعبیریں کرتا ہو جب وہ اس کے پاس آ چکی ہوں. کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، یہ بات اللہ کی آیات کے ساتھ یہ ٹھٹھا، یہ مذاق، یہ اللہ کے غضب کو بھی بھڑکاتا ہے اور ایمان والوں کو بھی بہت اس سے تپ چڑھتی ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو جبار ہے، جبر کرنے والا، اپنی دھونس، اپنی لاٹھی کے زور پر اپنا اقتدار قائم کرنے والا، اور جو متکبر ہے، اکڑ خان، پھونپھا والا. وقال فرعون یا حامان، اب دیکھیے فرعون نے پھر ایک کروٹ لی. اس نے کہا اے حامان، یا حامان ابن لی سرخن، میرے لیے بناؤ، عمارت تعمیر کرو، ایک بہت بڑا بناؤ ٹاور. لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں اوپر آسمانوں کے جو راستے ہیں ان تک پہنچوں. اسباب السماوات، آسمانوں کے رستوں تک. فاطلع الی الہ موسیٰ، اور وہاں جا کے موسیٰ کے رب کی جو ہے میں کوئی اطلاع لے کے آؤں کہ واقعی ہے یا نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے. اب اس نے ایک اور یعنی بات کو ٹویسٹ کرنے کی یہ ہوتا ہے یجادلون بالباطل، یہ ہوتا ہے لوگوں کی جو ہے وہ مت مارنے کی کوشش. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس طرح فرعون کے لیے اس کے عمل کی برائی مزین کر دی. کام الٹا کرتا تھا، کرتوتیں کرتا تھا، لیکن اسے سمجھ یہ آتی تھی میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. کیسا چکر دیا ہے، کیسی بات کی ہے. وہ ایک محفل اس نے بنا لی تھی، میں نے ساری رائے عامہ تبدیل کر دی. میں نے ایک جو ہے نا وہ انداز اختیار کیا، رائے عامہ ہموار ہو گئی، میرے حق میں ہو گئی. اس طرح فرعون اور جیسے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی چکر چلا کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیتے ہیں. خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم، مگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روک دیا گیا یا رک گیا سیدھی راہ سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے والی. وہ چال اس نے چلی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے تھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.